I'm confident that the project will contribute to the reduction of maternal and child mortality at Central Hospital serving patients from across the country. Indeed, PIMS is the symbol of friendly relation between people of Japan and people of Pakistan. Lastly, on this special occasion, I would like to appreciate the efforts of Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination, Government of Pakistan, and PIMS. I'd like to emphasize particularly the engineers, Tobishima corporations, and also consulting. Tobishima started from my hometown, so Tobishima has done a lot. But now Tobishima connects in Pakistan and Japan, so thank you very much for being with us. And for those of you who are interested in what is my hometown is Fukui. Very small, sleepy, snowy town. Nobody knows. But now you know that Tobishima comes from my hometown, Fukui. First official engagement in Pakistan as ambassador of Japan to Pakistan. After 3 years with the service for promoting Japan-Pakistan relations, I'm leaving Pakistan this coming Saturday. So you understand how I am emotionally attached being with all of you, and thank you very much for including me in this great occasions. Now, my tenure as ambassador of Japan in Pakistan practically started with this project. You know why? In April 2019, when your foreign minister Crazy visited Japan, I accompanied him, and in Tokyo, I signed the agreement with your ambassador in Tokyo. So practically for me, this project looks like my son and my daughter. So I'm so pleased. Now finally, we all of us come a long way to come to this ceremony of the groundbreaking ceremony, and I humbly respect in front of all of you who have tirelessly worked to make this groundbreaking ceremony possible. Thank you very much. Now, Furuta-san briefly touched upon Japan's policy toward economic cooperation with Pakistan. Healthcare is one of the top 5 priority pillars in our economic cooperation with Pakistan. Healthcare, education, including women's education, disaster management and prevention, and clean water and water management, and last but not least, building strong export bases in Pakistan. For those of 5 areas, we are now working with Pakistani friends. And I'm so glad that Dr. Faisal Sultan is one of the very strong supporters when it comes to our collaboration in healthcare. Thank you very much, Doctor. Now, in healthcare, particularly, we focus on maternal and child healthcare because we believe, and you agree with me if I say that health of mothers and health of children, this is a future for any country, Pakistan included. So this is the reason why 30 years ago we started our collaboration with Pakistan in PIMS, and again we are coming back to the PIMS with this extension project for mothers and children. So I do hope that from now on, PIMS going to be the center of the health care and health educations for all the women, mothers or future mothers and children, and also for fathers like you and me. So please, ladies and gentlemen, once this project is completed, make this the center of the education and healthcare throughout Pakistan,
And if it is possible, I do hope that the PIMS will open up its heart and arms to include the foreigners for great treatment. And for that matter, please remember, Japanese government, embassy, and JICA, as well as the Japanese business community, we are always here to stand by in collaborations with all of you. Now, before I conclude, please allow me to engage in just one commercial. Next year, the year 2022, we are going to mark the very important yardstick in our history. It is the 70th anniversary of establishment of diplomatic relations between great countries of Pakistan and Japan. 70 years ago, looking around, none of us were born yet, but our relations, our friendships, our strong cooperation have already spanned the 7 decades. So please join embassy and Pakistani government in proper way of the celebrations, and I hope that the PIMS will participate in the celebration of the 70th anniversaries and starting another 7 decades into the future. Thank you very much. Now I will request the Honorable Special Assistant to Prime Minister for Health, Dr. Faisal in health sector reforms need no introduction. So please. Assalamu alaikum. Just a few words in English. Consideration of our very esteemed Ambassador of Japan to Pakistan. Sir, it's a very telling thing. First of all, your hometown produces good things, that we know. Second thing is that today is your last official engagement and you've made it a point for this to be in healthcare development and at PIMS. It shows where your heart is, and we hope that your heart will also remain in Pakistan in some way, and we'll see you here again in perhaps a different capacity. You'll visit us. And I'm again grateful to the government of Japan and to you personally as well for taking leadership and ownership of this, and of course to JICA. اب میں کچھ گزارشات اردو میں کروں گا. جو جاپان کے ایمبیسڈر صاحب ہیں ان کی آج یہ آخری سرکاری تقریب ہے پاکستان کے اندر ان کے ایمبیسڈر کے رول میں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو خیر بات کہتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے 3 سال یہاں گزارے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان اور جاپان کی دوستی اور تعلقات جو ہیں وہ اگلے سال اس کے 70 سال 70 ایئرز مکمل ہوں گے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کمرے میں یہاں کوئی بھی ایسا شخص ان کو نظر نہیں آیا جو 70 سال پہلے پیدا بھی ہوا تھا، تو ان کی بات درست ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ دوستی اور یہ تعاون اور یہ کوآپریشن جو ہے یہ آئندہ آنے والے 70 سال بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ حکومت جاپان جب بھی اپنی سپورٹ دیتی ہے تو اکثر اوقات اپلفٹ، عوام کے اپلفٹ، لوگوں کے بھلے اور فائدے کے پروگرامز میں دے رہی ہوتی ہے. چاہے وہ ارتھ کویک ہو، چاہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو، چاہے، اور آپ کو کچھ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جاپان کا جو رتبہ ہے دنیا بھر کے ممالک میں وہ بہت اونچا ہے، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کی بہت تیاری کر رکھی ہے اسی طرح کی ناگہانی آفات کے لیے، چاہے سیلاب، سونامی، ارتھ کویکس ان کے یہاں بھی آتے رہے اور انہوں نے اس سے سیکھا ہے اور باقی دنیا کو بھی سکھا رہے ہیں. لیکن اب ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں. جس ادارے میں ہم ہیں اس کا اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی اس کی، یہ ہمارے دارالخلافے کا سب سے بڑا سرکاری اور سب سے بڑا ادارہ ہے، اور ہماری اس کے بارے میں جو خواہشات ہیں، جو ایمبیشنز ہیں وہ بڑی ہائی ہیں. تو اور ادھر ابھی ہم ہیں نہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں لے کے جائیں جہاں نہ صرف کہ ہمارے ملک کا ہر ڈیسیجن میکر کسی اور جگہ کو چھوڑ کے یہاں آ کے علاج کرائے. ہر انفلوئنشل شخص کہے کہ نہیں، میں نے PIMS میں ہی جا کے علاج کروانا ہے، اور سب سے بہتر ڈپارٹمنٹ چاہے ایک چیز کا ہو، دوسری چیز کا ہو، تیسری چیز کا ہو، وہ یہاں ہو. کیوں؟ ہمارا دارالخلافہ اور ہمارا سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہے یہاں، تو ہم نے اس کو اس معیار پر لے کے جانا ہے. اب اس کے لیے ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے.
سب سے پہلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی طرف توجہ اور ٹائم دینا. اور توجہ اور ٹائم کس چیز کے لیے؟ اس کو گورن کرنے کے لیے, اس کو رن کرنے کے لیے. اگر ہم بے توجہی سے کوئی بھی چیز کریں تو ہماری توجہ سے ہٹ جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر فوکس اپنا جو ہے وقت نہیں لگا. تو ہمارا گورننگ بورڈ موجود ہے. چیئرمین صاحب جو کہ یہیں کے سابقہ پروفیسر ہیں, وہ اب چیئر ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ مجھے نظر آ رہی ہیں, دیگر دوست ہیں جو ہمارے گورننگ بورڈ کے ممبرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورننگ بورڈ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے توجہ دینی ہے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز کا دست شفقت بھی رکھیں, ہاتھ بھی رکھیں, ٹرین بھی کریں, ایجوکیٹ بھی کریں, اور ادارے کو جو ریسورسز اور مین پاور چاہیے وہ مہیا کر کے دیں. اور حکومت کا کام ہے کہ وہ چیز ان کو فراہم کی جائے. تو اس میں انشاءاللہ کوئی بے توجہ ہی نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بورڈ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا ڈائنامک ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر چلے گا. اب 2 لمحے ہم آج کے موجودہ پروجیکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. ماں اور بچے کی صحت, اس سے زیادہ اور کیا اہم چیز ہو سکتی ہے؟ اور ان کی انتہائی نگہداشت, آئی سی یو کیئر, انٹینسو کیئر جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں کتنی مائیں اور بچے جو ہیں وہ نامناسب یا انکمپلیٹ جسے کہتے ہیں کیئر کی وجہ سے کئی دفعہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں بہتری لانے کے لیے جو انجیکشن چاہیے کیپیبلٹی کی, سامان کی, وہ آپ کے سامنے ہے. آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ امبیسڈر صاحب جب دوبارہ آئیں گے, امبیسڈر when you visit again انشاءاللہ you will see a beautiful functional facility and hopefully we'll be able to come and show you, whoever is here in my place and in the place of anybody in the room will be able to come and show you a functional facility years down the road to show that the seed that you are planting today will be a giant big tree in the decades to come. آپ سب کی توجہ کا شکریہ. Thank you very much. Mr. Kuninori, MATSUDA and Chairman JICA, ladies and gentlemen. Japanese has always helped us in all the sectors. Take much of your time, but we have a vision as a board of governors that this hospital should be converted into a medical city. We should have an ENT hospital, eye hospital, orthopedics, neurosurgery, all type of hospitals and specialty centers. That's one vision we would like to share with everybody. And Japan is one country which can actually help us and guide us and invest in this. And thank you very much for helping us in every field. And thank you very much, everybody. Assalamu alaikum.